बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। आज 25 फरवरी बरोज़ इतवार है। आज इतवार क्योंकि छुट्टी का दिन होता है, लेकिन पाकिस्तान में सियासत बहुत गर्म है। पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई ने मैदान गर्म किया हुआ है। आज की कुछ अहम खबरों जिन पर तबसरा बहुत ज़रूरी है, बात करते हैं। सबसे पहले कि ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बात की जा रही है। मुस्लिम लीग नून के 2 रहनुमाओं ने आज लाहौर में तकरीर करते हुए कहा है कि हम अपने लीडर के पास जाएंगे, उन्हें कहेंगे कि नवाज शरीफ साहब, हमें हर जमात के पास जाना चाहिए और नेशनल डायलॉग की तरफ बढ़ना चाहिए। जितने भी सियासी कैदी हैं, उस हवाले से भी बात हुई है कि उनके साथ क्या करना है। वीडियो में इस बारे में बात करेंगे। दूसरा, जो एतराज़ किया जा रहा था, बिलावल भुट्टो ने जो कल झूठ बोला था, गलत बयानी की थी कि पीटीआई ने इख्तलाफ ना करके शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर-ए-आज़म बनने का रास्ता नहीं रोका। उस हवाले से उनके अपने बड़े खिलाड़ी जो हैं खुर्शीद शाह, उन्होंने एक इंकशाफ किया है, उस हवाले से बात करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट ने कैसे धांधली कराई, उस हवाले से जनाब नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच साहब ने एक भांडा फोड़ा है, उस हवाले से बात करेंगे। और सबसे अहम जो इस वीडियो में है वो है पीटीआई की जो 80 कौमी असम्बली और 100 पंजाब असम्बली की सीटें गुमशुदा हैं, चोरी कर ली गई हैं, उनका ऐलान गुमशुदगी कर दिया गया है। वीडियो के आखिर में उस हवाले से बात करेंगे कि कौन सा ऐसा इमरान खान का पुराना साथी है जिसने अब आके दोस्ती का हक अदा किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं याद सादक और साद रफ़ीक साहब ने जो बयानात दिए हैं। आज लाहौर में उन्होंने खिताब किया और कहा है कि जितने भी सियासी कैदी हैं, अच्छे नहीं लगते कि वो जेल में रहे। हमें किसी से बदला नहीं लेना, हमें किसी को बदला नहीं लेना, हमें मुल्क को लेकर आगे बढ़ना है। जितने भी ज़ख्म हैं उन पर मरहम रखना है, दिलों में नरमी पैदा करनी है ताकि पाकिस्तान को आगे लेके जाया जाए। उन्होंने कहा कि इस हवाले से मैं खुद जो हूँ और साद रफ़ीक दोनों जाकर नवाज शरीफ से बात करेंगे कि हमें अब मुल्क को आगे लेकर बढ़ना है, तो नेशनल डायलॉग करना पड़ेगा। नेशनल डायलॉग किससे आप करेंगे? आपके साथ तो पीडीएम 2.0 में पीपल्स पार्टी आपके साथ है, आईपीपी आपके साथ है, एमक्यूएम आपकी बगल में बैठी है, मुस्लिम लीग काफ को आपने राम किया हुआ है, एएनपी को सीटें नहीं मिली वरना वो भी आपके साथ होती, बाप पार्टी आपके साथ है। तो और रह कौन गया है जिसको आपने राम करना है? बाकी तो वो सीटें कोई जीता नहीं है, टीएलपी होगी, एएनपी होगी, इन लोगों को तो सीटें नहीं मिली। तो राम अब किसको करना है? आपकी अपोजिशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ से है, इमरान खान से है। तो उसके साथ आप कैसे एक मेज़ पर बैठेंगे, ये तो आपको सोचना होगा। क्योंकि जो इकॉनमी की जो रिपोर्टें आ रही हैं, जो पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से ब्लूमबर्ग हो गया, इंटरनेशनल इदारे हो गए, वो तो यही कह रहे हैं कि अगर इमरान खान को साथ ना बिठाया अगले चंद हफ्ते में तो फिर मुल्क फिर एक दफ़ा डिफ़ॉल्ट की तरफ जाएगा। मुल्क के सियासी इस्तेहकाम को अगर वापस लाना है तो इमरान खान को साथ मिलाना होगा। तो ये अगर आपने हुकूमत मैंडेट चोरी के ऊपर चलानी है तो फिर इमरान खान को वापस लाना है। इमरान खान को वापस लाने का सिर्फ आसान सा एक तरीका है और वो ये है कि जो उनका मैंडेट चोरी किया गया है उन्हें वापस किया जाए। जो उन पर सियासी मुकदमात हैं उनमें इंसाफ किया जाए, वो सज़ाएँ ख़त्म की जाए, ज़मानत दी जाए और फिर उनके लिए पीएम हाउस का रास्ता जो है वो आसान बनाया जाए। इसके अलावा हाजा साद रफ़ीक जो है उन्होंने फिर धांधली का रोना रोया है कि अगर 2024 में वो जमात जो धांधली का रोना रो रही है उसने अगर ऑडिट कराना है तो 2018 से ऑडिट कराएं। ये इमरान खान को कह रहे हैं कि इमरान खान ने ख़त लिखा है IMF को कि धांधली का ऑडिट कराएं और इलेक्शन कमीशन की बजाय सुप्रीम कोर्ट इसका ऑडिट करे। तो उस पर उन्होंने एतराज़ किया और कहा है कि अगर ऑडिट ही धांधली का कराना है तो 2018 से कराएं। हाजा साद रफ़ीक साहब, आपको याद होगा 2018 में भी लोगों ने इन्होंने रिजेक्ट किया था, इमरान खान ने इन्हें हराया था लाहौर से, और अभी सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने इन्हें लाहौर से हराया। तो अवामी मैंडेट तो आपके पास है नहीं और आप खुद माजी में जो स्टे आर्डर पर चलते रहे और बार बार इलेक्शन हारते रहे हैं, आपने क्या धांधली का रोना रोना है? क्योंकि आपको तो अवाम हमेशा रिजेक्ट करते आए और वोट की ताकत आपको देते नहीं रहे। इसके अलावा जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल आंखें नम करके शर्मिंदगी के साथ चेहरे पर मासूमियत लाते हुए जो गलत बयानी की थी कि
PTI سے رابطے جو ہے ان کے حوالے سے انہوں نے جو جھوٹ بولا تھا کہ PTI نے خود جو ہے وہ راستہ دیا شہباز شریف کو کہ وہ وزیر اعظم بنے. تو PTI نے تو رابطہ نہیں دیا. خورشید شاہ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا، آپ کی جماعت کے ہیں، سکھر سے الیکٹ ہوتے ہیں، اس دفعہ بھی الیکٹ ہو کے آپ کے وہ جو ہے ممبر قومی اسمبلی ہیں، ماضی میں اپوزیشن لیڈر بھی رہے ہیں. انہوں نے آپ کا خود بانڈا پھوڑ دیا. آج وہ سندھ اسمبلی کے اجلاس کے باہر جو ہے میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم نے پیپلز پارٹی نے خود PTI سے رابطہ کیا تھا حکومت سازی کے لیے، کیونکہ عمران خان ایک دفعہ کہہ چکے، بلکہ بار بار کہہ چکے وہ کسی کرپٹ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. تو اس وجہ سے آپ سے رابطہ کرنے کے باوجود حکومت سازی میں PTI نے ہاں نہیں کی تھی، جو ان کا 26-27 سال سے اصولی موقف ہے کہ کرپشن کا خاتمہ ہوگا اور کرپٹ جو ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. اس وجہ سے عمران خان جو ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ کبھی پاور شیئرنگ کے فارمولے پر کام نہیں کریں گے. تو بلاول بھٹو، آپ تو کہہ رہے تھے کہ راستہ PTI نے دیا. PTI نے راستہ نہیں دیا، آپ نے خود راستہ دیا ہے. کیونکہ اگر آپ انہیں راستہ نہ دیتے تو پھر آپ کے والد محترم صدر کیسے بنتے، 2 صوبوں کے گورنر کیسے ملتے آپ کو، پھر سینٹ چیئرمین کی سیٹ آپ سید یوسف رضا گیلانی صاحب کو کیسے دیتے. کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ صدر کے انتخاب کے بعد جو بڑا مارکہ ہے وہ ہے سینٹ چیئرمین کے انتخاب کا، جو آپ کے ابا جان نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے. یہ تو باتیں ہوگی کافی سیاست کی. اس کے بعد بات کرتے ہیں عمران خان کے پرانے ساتھی، جن پر مجھے بھی کافی مرتبہ ان کی جو ہے چیزوں پر اعتراض رہا ہے. 9 اگست کو انہوں نے وزیر اعظم کی طرف سے بھیجی ہوئی قومی اسمبلی ڈیزالو کرنے کی سمری پر سائن کیے تھے، لیکن صدر عارف علوی اس وقت جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل 48 کی کلاس 4 کو بھول گئے تھے کہ الیکشن کی ڈیٹ انہوں نے دینی ہے. اگر وہ اس وقت الیکشن کی ڈیٹ دے دیتے تو آپ خود سوچیں کہ نواز شریف کبھی بھی 21 اکتوبر کو واپس نہ آتے. انہیں الیکشن سے پہلے واپس آنا پڑتا، جب کہ ملک میں چیف جسٹس کے عہدے پر عمر عطا بندیال صاحب تھے. تو وہ آتے تو شاید یہ جو انہیں انصاف ملا ہے، جو ان کی طرف سے 47 دن کے اندر تینوں ریفرنسز ختم کیے گئے، تاحیات نہری ختم کی گئی، ضمانت بغیر سرنڈر کیے ان کی ہوئی، بائیو میٹرک ان کا ایئرپورٹ پہ ہوا، تو یہ کچھ نہ ہوتا. اور جو ٹویٹ والا معاملہ تھا اس میں اگر آپ وہ بل جو ہے وہ ٹویٹ کر دیتے کہ آپ نے اعتراض لگا کر سائفر کے معاملے پر جو سزائیں سنائی گئی، جن 2 قوانین کو بیسک بنیاد بنایا گیا وہ تھے آرمی ایکٹ اور سیکرٹ ایکٹ، اگر آپ اس وقت بھی اعتراض لگا کر ایک ٹویٹ کر دیتے تو معاملہ یہ نہ ہوتا جو آج ہو رہا ہے. عمران خان گرفتار نہ ہوتے، شاہ محمود قریشی گرفتار نہ ہوتے. اس وقت تو اسد عمر کو بھی گرفتار کیا گیا تھا اور پھر بعد میں چھوڑ دیا گیا تھا، تو شاید یہ نہ ہوتا. لیکن دیر آئے درست آئے. اب 4 دن ہو گئے ہیں ان کے پاس وزیر اعظم نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی سمری بھیجی تھی. تو 4 دن گزرنے کے باوجود صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب نے اس سمری پر دستخط نہیں کیے، جو کہ آئین کا آرٹیکل 91 ہے. بہت واضح ہے کہ اگر 21 روز کے اندر قومی اسمبلی کا اجلاس صدر مملکت نہیں بلاتے تو اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے وہ اجلاس بلا سکتے ہیں اور نئے ممبران قومی اسمبلی سے حلف لے سکتے ہیں. لیکن اس میں جو اصولی موقف عارف علوی صاحب کی طرف سے آیا ہے وہ بہت شاندار ہے کہ جب تک آپ PTI کو، سنی اتحاد کونسل کو اس کی مخصوص نشستیں الاٹ نہیں کرتے تب تک اسمبلی کا اجلاس نہیں بلا سکتے. جیسے کہ جلد بازی میں پنجاب اسمبلی میں کیا گیا، مینڈیٹ چوری کرنے کے بعد، جبری بھرتی کرنے کے بعد بھی مخصوص نشستیں ابھی تک PTI کو، سنی اتحاد کونسل کو الاٹ نہیں کی گئیں، اور اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن جو ہے وہ غیر آئینی طور پر کروا دیا گیا ہے. اور اپنے نون لیگ نے اپنے بندے الیکٹ بھی کروا لی ہیں. اور اب کل جو ہے لگتا یہی ہے کہ ابھی سنی اتحاد کونسل کی سیٹیں انہیں نہیں الاٹ کی جائیں گی، اور کل جو ہے مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ وزارت اعلیٰ پر قبضہ بھی کر چکی ہوں گی. اور اس کے بعد جو پلان سامنے نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ صدر کا انتخاب اور سینٹ کا انتخاب جو ہے وہ بھی ایسے ہی گزار دیا جائے. معاملہ آئین کے فلاں شق کو فلاں شق کے ساتھ ملا کر لٹکا دیا جائے کہ اگر یہ شق فلاں شق کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو
PTI جو ہے انہوں نے مخصوص نشستوں کے لیے درخواست پہلے نہیں دی تھی، لسٹیں پہلے نہیں دی تھی، تو ان کو لسٹیں الاٹ نہیں کی جائیں گی۔ آئین کی تشریح بہت ضروری ہے اس معاملے پر، تو آئین کی تشریح ہو جائے اس کے بعد انہیں مخصوص نشستیں الاٹ کر دی جائیں گی۔ اس سے پہلے یہ کارروائی ڈال چکے ہوں گے۔ PDM 2.0 جو ہے وہ قومی اسمبلی میں اپنا ہاتھ صاف کر چکی ہوگی مخصوص نشستوں، اور PDM 2 میں جتنی جماعتیں ہیں مل کے شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کی جو کرسی ہے اس پر بٹھا چکے ہوں گے، تو وہ بھی غیر آئینی اقدام ہوگا جب تک PTI کو اس کی مخصوص نشستیں الاٹ نہیں کی جاتی۔ اس حوالے سے جو ہے وہ جو ہے عارف علوی صاحب، ان کے اقدام کو جو ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے کہ کم از کم وہ دے رہا ہے، درست ہے، انہوں نے آئین کو جو ہے وہ مقدم جانا۔ اور جو اعتراض کر رہے ہیں نون لیگ، پیپلز پارٹی، جو کہہ رہے ہیں لیت و لال سے کام لیا جا رہا ہے، غیر آئینی اقدام ہے، ساکھ ڈار دیکھ لیں یا صادق دیکھ لیں، یوسف گیلانی کے بچے دیکھ لیں، وہ بڑھ چڑھ کے بول رہے ہیں کہ صدر صاحب غیر آئینی اقدام کر رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے قومی جو آئین کی جو ہے بار بار پامالی کی تھی۔ جو عمر عطا بندیال صاحب تھے، انہوں نے پنجاب میں اور KP اسمبلی کے الیکشنز جب کرانے کا آرڈر دیا تھا، تو یہ وہی لوگ ہیں جو TV پر بار بار اور پریس کانفرنس میں بار بار آئین کی وائلیشن کے لیے طرح طرح کی لاجکس دیتے تھے کہ اگر 2 صوبوں میں الیکشن ہو گیا، اس کے بعد قومی اسمبلی اور 2 صوبوں میں الیکشن ہونا، تو یہ اس پر اثر انداز ہوں گی جو صوبائی حکومتیں ہیں۔ تو اب وقت وہی ہے کہ ماضی جو ہے آپ کا، وہ آپ کو نوشتہ دیوار پہ نظر آ رہا ہے کہ آئین کی جس طرح پامالی آپ نے کی تھی، اور اب آپ کو آئین یاد آ رہا ہے۔ تو صدر مملکت جو ہے وہ آئین کے مطابق ہی چل رہے ہیں کہ جب تک جو ہے سنی اتحاد کونسل اور PTI کو جو ہے، اور عمران خان کا مینڈیٹ چوری جو کیا گیا تھا وہ واپس نہیں ہوتا، اور جو مخصوص نشستیں وہ الاٹ نہیں کی جاتی، تب تک قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا جا سکتا۔ پنجاب میں تو آپ نے زور زبردستی کر کے سیٹیں چھین لی، مینڈیٹ چوری کر لیا، جبری بھرتیاں کر لیں، ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر بنوا لیا، اور مریم نواز صاحبہ کی خواہش بھی پوری کر دیں گے وزارت اعلیٰ کی کرسی دے کر۔ لیکن جب تک صدر مملکت وفاق میں موجود ہیں وہ سمری پر سائن نہیں کریں گے، کیونکہ اب تو 4 دن گزر گئے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں اب باقی رہ گئے 4 دن، 29 فروری کو 21 دن پورے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب وہ خود سے اجلاس بلا سکتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ صدر صاحب اسمبلی پر سائن جو ہے وہ جب تک مخصوص نشستیں الاٹ نہیں کی جاتی نہ کریں، اور آئین کو خود وہ جو ٹائم ٹیکنگ میٹر ہوتا ہے وہ کرنے دیں، اور 21 دن گزرنے کے بعد خود بہت سے قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے، اور پھر جو انہوں نے آئین کی وائلیشن مینڈیٹ چوری کرنے کے بعد PDM 2.0 نے کرنا ہے وہ خود کر لیں، تو کوئی بھی داغ جو ہے وہ صدر مملکت کے دامن پر نہیں لگے گا، اور PTI جو ہے وہ آئین کے مطابق جو ہے چلتی رہے گی جیسے ان کا ماضی ہے۔ اس ویڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔